بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک عجیب و غریب واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ یہ واقعہ ایک لڑکی کی شادی ہاتھی سے کر دی گئی۔ آخر گاؤں والوں نے لڑکی کی شادی ہاتھی سے کیوں کی؟ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک بزرگ یعنی اللہ والے کسی جگہ سے گزر رہے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ والے دین کی تبلیغ کے لیے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے ہمیشہ سفر کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اللہ والے سفر کرتے کرتے ایک ایسی بستی میں پہنچ گئے جہاں انہیں جانا نہیں تھا، لیکن نہ جانے ان کے دل میں کیا بات آئی کہ انہوں نے اپنا رخ اس بستی کی طرف کر لیا۔ وہ اللہ والے جب بستی میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ منظر انہوں نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہاتھی کو خوب سجایا جا رہا ہے۔ جب ہاتھی سج کر تیار ہو گیا تو اسی پر ایک دلہن کو بٹھایا گیا۔ اللہ کے ولی سوچنے لگے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ وہ ایک شخص کے پاس گئے اور کہا، بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس شخص نے اللہ کے ولی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا، آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ والے کہنے لگے، میں فقیر ہوں، یہاں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس ہاتھی پر وہ لڑکی کیوں بیٹھی ہے اور وہ ہاتھی پورے قبیلے کا چکر کیوں لگا رہا ہے، یعنی بستی میں اسے کیوں گھمایا جا رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا، دراصل ہمارا یہ قبیلہ تمام قبیلوں میں سے بڑا ہے اور ہمارے قبیلے میں رہنے والے لوگ بہت ہی زیادہ دولت مند ہیں۔ ہمارے یہاں ایک رسم ہے، جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے اس کو ہاتھی پر بٹھا کر پوری بستی کا چکر لگانا پڑتا ہے، پھر اس کی شادی پہلے ہاتھی سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ پاک ہو جاتی ہے تو اس کی شادی کسی لڑکے کے ساتھ کر دی جاتی ہے۔ بزرگ بابا نے کہا، کیا آپ کی رسم صرف لڑکیوں کے لیے ہے؟ اس آدمی نے کہا، ہاں صرف لڑکیوں کے لیے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کی شادی سیدھے کسی لڑکے کے ساتھ کر دی جائے تو دولہے کی موت ہو جاتی ہے، اس لیے دولہے کی جان بچانے کے لیے لڑکی کے ساتھ یہ پاک رسم کرتے ہیں۔ یہ سن کر بزرگ بابا نے کہا، مجھے تو بہت ہی زیادہ حیرانی ہو رہی ہے کہ آپ ایک لڑکی کی شادی ہاتھی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ آدمی غصے میں کہنے لگا، تمہیں کچھ زیادہ ہی سوال پوچھنے کی فکر ہے، چلو میں تمہیں اپنے سردار کے پاس لے چلتا ہوں۔ اس نے بزرگ بابا کا ہاتھ پکڑا اور سردار کے پاس لے آیا۔ لڑکی ہاتھی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکی نے جب بزرگ بابا کو دیکھا تو اس نے ہاتھی کو روک دیا اور غور سے انہیں دیکھنے لگی کہ بھلا یہ آدمی کون ہے۔ بزرگ بابا کے کپڑے پھٹے اور پرانے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی زور زور سے ہنسنے لگی۔ لڑکی بولی، بابا یہ کون ہے؟ اتنے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہماری بستی میں آج کے دن یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ دراصل یہ شہزادی سردار کی بیٹی تھی۔ سردار نے اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر بزرگ بابا سے کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اپنی پہچان کروائیے۔ اللہ والے نے کہا، میں فقیر ہوں اور میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ بس مسلمان کہنے کی دیر تھی کہ وہ سردار غصے سے کھڑا ہوا اور غصہ کرتے ہوئے بولا، اس بستی میں کوئی مسلمان نہیں، اگر کوئی مسلمان یہاں قدم بھی رکھ دے ہم اسے مار دیتے ہیں۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم یہاں ہمارے پاس پہنچ گئے۔ اللہ والے نے کہا، میں تو یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا کچھ دیر آرام کر لوں، لیکن جب میں بستی میں داخل ہوا تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔
میں نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی دلہن بنی ہوئی ہے اور ہاتھی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ سردار نے کہا یہ ہمارے یہاں کی رسم ہے، اگر اس کی شادی ہاتھی سے کریں گے تو اس کا پتی 100 سال تک زندہ رہے گا اور میری بیٹی 100 سال تک سہاگن رہے گی۔ سردار کی بات سن کر بزرگ بابا نے کہا اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں؟ اس نے کہا بولو۔ اللہ والے بولے ہم جس رب کو مانتے ہیں اسی نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ ایک ہے، والد ہے، زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے۔ ہر شخص اپنی ایک عمر لے کر آیا ہے، کوئی لمبی زندگی پاتا ہے تو کوئی کم عمر میں ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے۔ اور آپ اپنی بیٹی کی شادی ایک ہاتھی سے کر کے کیسے اس کے شوہر کی زندگی کو لمبا کر سکتے ہیں؟ اتنے میں وہ لڑکی بولی برسوں سے یہ رسم ہمارے قبیلے میں چلی آ رہی ہے اور ہم سب لڑکیاں اس رسم کو مانتے ہیں۔ بزرگ نے کہا یہ تم لوگوں کا وہم ہے، جس رب نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہمارا عقیدہ صرف اسی پر ہونا چاہیے۔ یہ بات سن کر اس لڑکی نے کہا میں تمہارے رب کو نہیں مانتی، کون ہے تمہارا رب؟ ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ اور وہ مذاق اڑانے لگی۔ اللہ والے نے کہا ہمارا رب وہ ہے جو جس وقت جو چاہے کر سکتا ہے، تم جو گستاخی کر رہی ہو اس گستاخی کی تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے۔ یہ سن کر لڑکی زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی تمہارا رب مجھے کہیں نظر تو نہیں آتا، کیا تم اپنے رب کی کسی نشانی کو ظاہر کر سکتے ہو؟ بزرگ کہنے لگا یہ میری اوقات نہیں، ہاں لیکن میرا رب اپنے بندوں پر بہت محبت کرنے والا ہے اور نافرمان کو سزا بھی دینے والا ہے۔ یہ سن کر سردار نے کہا پکڑو اس بڈھے کو، یہ میری بیٹی کو نہ جانے کیا کیا کہہ رہا ہے، لے جاؤ اسے اور پیڑ سے باندھ دو، پہلے ہماری بیٹی کی شادی اس ہاتھی کے ساتھ ہو جائے، اس کے بعد اس کو دیکھیں گے کہ اس بوڑھے کا کیا کرنا ہے۔ بزرگ بابا کو پکڑ کر ایک پیڑ سے باندھ دیا گیا اور انہیں بہت تکلیف دی گئی، لیکن وہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے اور انہوں نے کسی کو بھی بد دعا نہیں دی۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گئے، پھر دل ہی دل میں دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن تو چاہے تو اپنی نشانی ظاہر کر سکتا ہے، یا اللہ تو کیا ہے، ان لوگوں کو بتا دے کہ تو کیا ہے اور اپنی کوئی نشانی ظاہر کر دے۔ ابھی وہ آنکھیں بند کر کے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اسی وقت ایک زوردار ہوا آئی، آنکھیں کھلی تو دیکھا جہاں وہ لڑکی ہاتھی کے اوپر بیٹھی تھی وہاں وہ ہاتھی بن گئی۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے، لوگ کہنے لگے یہ تو غضب ہو گیا، یہ تو بہت برا ہوا، یہ تو نحوست ہو گئی، سردار کی بیٹی ہاتھی بن گئی، اس کے سر پر 2 ہاتھی کے کان نکل آئے اور منہ ہاتھی جیسا ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی بزرگ نے استغفراللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہاں سردار چلا رہا تھا میری بیٹی کو یہ کیا ہوا، بیٹی کچھ تو بولو، لیکن بیٹی کچھ نہیں بول پا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتی تھی، بس اپنا سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسی وقت وہاں اس کے قبیلے کے بابا جی کو بلایا گیا۔ جب انہیں ساری بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا لگتا ہے یہ سب اس فقیر کے دل دکھانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ قبیلے کے سردار نے کہا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ بابا بولے کیونکہ میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ کسی فقیر کا دل دکھانے سے عذاب آتا ہے، وہ ضرور کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہوگا اور تم لوگوں نے اس کا دل دکھایا ہے۔ سردار نے جب یہ بات سنی تو سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ پہلے بزرگ بابا کو یہاں لے کر آؤ۔ اللہ والے کو قبیلے کے سردار کے پاس لایا گیا۔ وہ لڑکی شرمندہ تھی، سر جھکائے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو نکل رہے
रहे थे। सरदार ने बुजुर्ग को देखकर कहा, आपने जो बद्दुआ दी है वो वापस ले लो। उसने जो बदतमीजी की है उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इसने आपका दिल दुखाया, आपके साथ बदतमीजी की। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके कदमों में बैठकर माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। आपके पैर पड़ता हूँ, मेरी इकलौती बेटी को ठीक कर दो। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने इस बच्ची को कोई बद्दुआ नहीं दी। हाँ, मैं ये दुआ कर रहा था, अल्लाह रहम करे आपके और मेरे हाल पर। मैंने सिर्फ ये कहा था कि ये सब तुम्हारा वहम है। इंसान से इंसान की शादी करवाएं, हाथी से नहीं। सरदार ने कहा, आप मेरी बेटी को ठीक कर दें, उसके बाद आप जो कहेंगे वही होगा। वो बुजुर्ग बाबा कहने लगे, मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ, शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। उसके बाद उन्होंने वुजू किया, 2 रकात निफिल नमाज अदा की। उसके बाद दुआ करने लगे, या रब, तेरी कुदरत की निशानी ये सब देख चुके हैं। या अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। तेरी बड़ाई, तेरी अजमत को आज जाहिर कर दी। वो बुजुर्ग दुआ मांगते रहे। दुआ करने की देर थी कि उसी वक्त उस लड़की का असली चेहरा उसके सामने आ गया। तमाम लोग खुशी से झूम उठे। सरदार ने अपनी बेटी को प्यार से गले लगाया और अल्लाह वाले के पास आकर कहने लगे, आज आपकी वजह से मेरी बेटी ठीक हो गई। मैं चाहता हूँ कि आपके हक मुबारक पर मैं मुसलमान हो जाऊँ और मेरे साथ मेरी पूरी बस्ती मुसलमान हो जाए। वो लड़की जिसकी शादी पहले हाथी से हो रही थी, अब बाकायदा उसका निकाह एक मर्द के साथ हुआ, यानी कि इंसान के साथ करवाया गया। उसने बुजुर्ग के पास आकर माफ़ी मांगी और कहा, मैंने आपकी शान में जो गुस्ताखी की है मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। अल्लाह वाले ने पूरी बस्ती को इस्लामी ताकीद दी। नमाज किस तरह से पढ़ी जाती है, कुरान मजीद की तिलावत कैसे की जाती है, ये सब कुछ उन्हें समझाया। इस तरह वो पूरे 1 महीने उस बस्ती में रहे और वहाँ दीन की तबलीग करते रहे। दोस्तों, आपको इस कहानी को लेकर क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। तो हमें उल्टी सीधी रस्मों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। दुनिया के सारे अख्तियार अल्लाह के हैं। अल्लाह जिसे चाहे मौत दे दे और जिसे चाहे लंबी उम्र कर दे। कोई रस्म और रिवाज को मानने से जिंदगी लंबी नहीं हुआ करती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।